نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کیا کسی طالب علم کو زکوٰۃ سے کتابیں دی جا سکتی ہیں؟ جی ہاں، کتابیں زکوٰۃ سے غریب طالب علم کو دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، بلکہ دینی بھی چاہیے، ان کے ساتھ اور بھی تعاون کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر بھلائی عطا فرمائے۔ اس حضرت نے سوال پوچھا کیا کوئی عالم کسی حکمران کے پاس جائے یا وغیرہ وقت کے حاکم یا بادشاہ وغیرہ کے پاس، کیا وہ مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، مشرک نہیں ہو جاتا، ان کی اصلاح کے لیے اگر جائے، ان کی بہتری کے لیے جائے، خیر خواہی کے لیے جائے، ان کو نصیحت کرنے جائے تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، تو خطوط لکھنا یا اسی نیت سے خود جانا وہ ایک ہی معنی میں ہے، البتہ اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، ذاتی غرض نہ ہو، ذاتی کوئی لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، کوئی شرک نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ساتھ نے سوال پوچھا کہ ایک شخص بچہ ہے، وہ امام بن گیا تو لوگوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، نماز ہو گئی، اگر وہ بچے کی عمر بلوغت کو نہیں پہنچی، بالغ نہیں ہے، تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، اس کی اپنی نماز نہیں ہوئی تو باقی کس کی ہوگی؟ ان کو چاہیے دوبارہ نماز پڑھیں اور نماز کو لوٹائیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ سوال پوچھا کہ کیا ایک قرآن پاک ختم کر کے کئی آدمی کو اصالہ ثواب کریں، ہر ایک کو اجر ملے گا قرآن پاک کا؟ جی ہاں، ہر ایک کو اجر ملے گا، اور اس کو بھی اجر ملے گا جس نے اصالہ ثواب کیا۔ اصالہ ثواب زندہ کو بھی کر سکتے ہیں، مردہ بھی کر سکتے ہیں۔ اصالہ ثواب کے لیے سب سے بہترین چیز صدقہ ہے، سب سے بہترین چیز صدقہ ہے، جس پر اتفاق ہے، اختلاف ہی کوئی نہیں۔ البتہ صدقہ نہ ہو تو کوئی بھی چیز نیکی کا کوئی بھی کام اصالہ ثواب کر سکتے ہیں، اصالہ ثواب زندہ مردہ دونوں کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ گورنمنٹ ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ رکھا ہوتا ہے تو کیا اس سے عمرہ یا حج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک سوال پوچھا ہے زکوٰۃ کیا اکٹھی دینا ضروری ہے اور زکوٰۃ بتا کر دینا ضروری ہے؟ زکوٰۃ نہ بتا کر دینا ضروری ہے، نہ اکٹھی دینا ضروری ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دے سکتے ہیں اور بتانا بھی نہیں چاہیے، ہدیہ کہنا چاہیے، ہدیہ کہنا چاہیے، تحفہ کہنا چاہیے، بچوں کی عیدی یا بچوں کے کپڑے وغیرہ وغیرہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یہ زکوٰۃ ہے۔ البتہ مستحق کو دینا ضروری ہے، بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ مستحق کو دینا یہ ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ صدر نے سوال پوچھا کہ نظر بد کا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ نظر بد کے لیے سب سے بہترین وظیفہ آخری صورتیں قرآن پاک کی، آخری دونوں صورتیں فاتحہ اور آیت الکرسی، چاروں ملا کر ہر نماز کے بعد کریں، یقیناً اللہ بد نظری سے، نظر بد سے محفوظ کر دیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے، ہر خیر عطا فرمائے، ہر بھلائی عطا فرمائے، ہر قسم کے نقصان اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ ظالم شوہر سے طلاق لے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ اگر واقعی ظالم ہے، نفقہ نہیں دیتا، ظلم کرتا ہے، جس طرح ہوتے ہیں بعض بدبخت، تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں پھر اس میں۔ اور جس نے زندگی جہنم بنا دی ہو، نفقہ بھی نہ دیتا ہو اور ظلم کرتا ہو، تو اس سے الگ ہونے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، طلاق لے سکتی ہیں یا خلا یا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اپنے بھائیوں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خود بھی سنیں ہر پیغام، خود دوسروں کو سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔ اس لیے ہم نے یوٹیوب چینل، فیس بک پیج، واٹس ایپ گروپ پیر مفتی اختر حسن کے نام سے بنایا ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنیں۔